السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لاہور پھیلتا جا رہا ہے، لیکن ٹریفک کی روانی جگہ جگہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ گو کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے بے شمار اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹریفک کے مسائل حل بنیادی طور پر اس طرح سے نظر نہیں آ رہے جس طرح سے ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ اب سارا اگر ہم ملبہ ڈالیں ٹریفک پولیس پر تو یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ بطور شہری ہر شخص کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو آج میں نے یہ ٹریفک والے ٹاپک پر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ چند روز قبل ڈیفنس میں کار حادثے میں کم عمر ڈرائیور کی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو وہ 6 افراد نہیں تھے، وہ بھی 6 خاندان تھے جن کا یہ اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا، اتنا نقصان ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا۔ تو ایسے میں ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی آ گئی، ملزم کی طرف سے آ گئی کہ ملزم کی عمر کم ہے اور اس کے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا جو کہ فوجداری قانون میں بتایا گیا ہے، یعنی ہر ملزم کے رائٹس ہیں اور ان پر وہ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے تھے۔ اور پٹیشن لگ گئی جناب جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے پاس۔ اب جج صاحب نے اس پٹیشن کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ملزم کے رائٹس ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب کہ یہاں پر ٹریفک رولز پر ہی عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ عدالت نے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے اس معاملے پر بڑی تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے بلا لیا چیف ٹریفک پولیس آفیسر کو۔ تو ان سے جب یہ سوال کیا کہ بتائیں کتنے افراد کے پاس لائسنس ہے اور کتنے افراد کے پاس نہیں، تو یہ اعداد و شمار جب سامنے آئے تو آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ 73 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اور صرف 13 لاکھ کے پاس لائسنس ہے۔ 60 لاکھ افراد بغیر لائسنس کے لاہور میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں۔ تو اس پر جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کلنگ کا لائسنس دے رکھا ہے، ہر شخص کو کم عمر ڈرائیور گاڑیاں چلا رہے ہیں، موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور جب حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے کہ جی اس کی عمر کم ہے، اس کا ٹرائل دوسری کورٹ میں ہوگا، اس کو فلاں سزا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ یہ تو عدالت نے آرڈر کیا کہ فوری طور پر جتنے لوگوں کے پاس جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ گاڑی سڑک پر لے کر آ رہا ہے اس کو جرمانہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کی گاڑی بھی بند کریں اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کریں۔ اسی طرح سے موٹر سائیکل والوں کے خلاف بھی عدالت نے کر دیا۔ اور یہ عدالت نے اس کیس کو لے جو مین پٹیشن ہے میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں کہ اس پر کیا ہوا، لیکن یہ اب عدالت نے اس پٹیشن کو مفاد عامہ کی پٹیشن میں کنورٹ کیا اور اس پر عدالت نے آرڈر پاس کر دیا۔ اب جب یہ آرڈر ہوا تو آرڈر ہونے کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ جائے اور کسی ادارے کو یہ مل جائے کہ ہائی کورٹ نے کام یہ کہہ دیا اور یہ کرنا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ لاہور میں بھرمار تھی کم عمر ڈرائیور کی جو گاڑیاں موٹر سائیکلیں چلا رہے تھے، ایسے لوگوں کی بھرمار تھی جنہوں نے لائسنس نہیں بنوائے تھے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ تو آج جب چیف ٹریفک پولیس آفیسر نے عدالت میں پیش ہو کر یہ بتایا کہ عدالتی حکم کے بعد جب ہم نے ایکشن لیا تو مجموعی طور پر 2986 مقدمات درج کیے گئے۔ تو جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے اس معاملے پر بھی کہا کہ 60 لاکھ لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ نے مقدمات صرف 2986 کے خلاف درج کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مزید اس میں تیز کر رہے ہیں۔ عدالت نے ایک تو آرڈر فوری طور پر دیا کہ جو لاہور پولیس ہے وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر کام کرے اور وہ بھی اس معاملے پر کڑی نظر رکھے کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرے۔ ایک اس ہیئرنگ میں 2-3 آرڈر بڑے زبردست، بہت ہی زبردست پاس ہوئے ہیں، اور حالانکہ یہ سارے کام انتظامیہ کے کرنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں بحیثیت شہری یہ ہمیں خود بھی یہ کرنی چاہیے
کہ اگر ہمارے بچے کی عمر 10 سال ہے، 12 سال ہے، 14 سال ہے، تو ہم اس کو کیوں موٹر سائیکل کی چابی دے دیتے ہیں، کیوں گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں؟ یہ بات ہمیں بطور سٹیزن آف پاکستان ہمیں خود بھی دیکھنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، لیکن یہ خود بھی یہ دیکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تو پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات سامنے آئے۔ اچھا، اب جب سماعت جاری تھی تو اس دوران وکیل صاحب نے، ایک وکیل تھے ملزم افنان کے وکیل، میں بتا بھی دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ چیزیں آگے چلی جائیں گی اگر مقدمات اسی طرح سے درج ہوتے رہے، چھوٹے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ میری بات سنیں بہت ہی غور سے۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ کس قانون کی بات کر، جب انہوں نے قانون پڑھا، ٹریفک رولز پڑھے، تو اس میں تھا جرمانہ۔ عدالت نے کہا کہ غفلت کا لفظ لکھا گیا ہے، تو غفلت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ڈسکرائب کریں نیگلیجنس کے لفظ کو، تو اس کی جب تشریح کریں گے تو پھر وہ غفلت کئی لوگوں کی جانوں کا ضیاع کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا عدالت ایف آئی آر روکنے کا حکم کسی صورت نہیں دے گی، پولیس ایف آئی آر درج کرے گی۔ اگر آپ کو اس کورٹ کا آرڈر پسند نہیں آ رہا تو آپ جا کر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو عدالت نے یہ بات تو کلیئر کر دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب جب جسٹس علی زیب باجوہ نے اس دوران جو چیف ٹریفک پولیس آفیسر تھے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ 2986 مقدمات درج کیے، تو کیا کسی وکیل کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا؟ آن دا لائٹر سائڈ جج صاحب نے یہ بات کی، تو عدالت میں کہکا لگ گیا۔ اس موقع پر ایک اور وکیل صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یقیناً شور مچ جانا تھا اور عدالت کو پتہ بھی لگ جانا تھا۔ بہرحال عدالت نے کہا کہ آپ نے بلا تفریق کارروائی جاری رکھنی ہے، کسی کے ساتھ نرمی نہیں کرنی۔ یہ بنیادی طور پر ہر شخص کی قیمتی جان ہے اور اس کو بچانا ہے، اور یہ اس طرف عدالت اس معاملے کو لے کر جا رہی ہے تاکہ لوگوں کی قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، ٹریفک حادثات کم ہو سکیں۔ اب عدالت کے روبرو یہ معاملہ تو ہو گیا، ٹریفک پولیس نے بھی کر دی بات۔ ایک اور بہت زبردست چیز عدالت کے علم میں لائی گئی بات، وہ بات یہ تھی کہ جو کم عمر ڈرائیور ہیں، جن کی عمر 10 سال ہے، 12 سال ہے، کوئی 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ، کوئی 8ویں کا، کوئی 9ویں کا، کوئی 10ویں کا، تو ان کے خلاف جب مقدمات درج ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے، کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے، جس سے بچے کا جو فیوچر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس پر عدالت نے سختی سے یہ کہا کہ اگر اس حوالے سے یہ مقدمات درج ہو رہے ہیں تو 1 ماہ کے اندر ان بچوں کا کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ان کو ختم کروانے کے لیے درخواست جو دی جائے گی اس کا فوری طور پر فیصلہ کیا جائے۔ لیکن اس دوران چیف ٹریفک پولیس آفیسر نے یقین دہانی کروائی کہ جن بچوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں ان کے مقدمات سنگین نوعیت کے ملزمان جو ہیں ان کی کیٹیگری میں شامل نہیں کیے جا رہے، اور یہ ان کا سی آر او نہیں بنے گا۔ یہ انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کروا دی۔ پھر عدالت کے سامنے ایک اور نقطہ بھی سامنے اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ عدالت نے تو آرڈر کر دیا کہ جس کے پاس لائسنس، ایسے میں جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر محکمے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ محکمہ پولیس میں بھی ایسے کچھ عناصر ہیں جو اس آرڈر کا مس یوز کر کے لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں اور وہی روایتی انداز پیسے لے کر تو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ اگر کسی اہلکار کے خلاف اس طرح کی شکایت آئے تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، کسی صورت اس کے ساتھ رعایت نہ برتی جائے۔ اس پر عدالت نے ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے، جس کے پاس لائسنس نہیں ہے موٹر سائیکل بند کریں، اس کے خلاف پرچہ درج کریں۔ لیکن عدالت کے سامنے ایک تجویز، ایک وکیل صاحب نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پرچہ درج کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ ہو جائے کہ جس بندے کو یہ پکڑیں جس کا لائسنس نہیں بنا، ایسا نظام ان کو وضع کرنا چاہیے کہ اسی وقت یا تو وہاں پر ان کا کوئی کاؤنٹر ہونا چاہیے، اسی وقت اس کا لرنر لائسنس جو ہے اس کو پروسیس کر دیا جائے، لرنر پرمٹ کو، تو تاکہ وہ بھی سسٹم کے دھارے میں آ جائے اور اس کو آئندہ اس پریشانی سے بچا جا سکے۔ تو عدالت نے اس معاملے پر بھی چیف ٹریفک پولیس آفیسر کو احکامات جاری کیے۔
اب چیف ٹریفک پولیس آفیسر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بالکل انہوں نے ای لائسنسنگ شروع کر رکھی ہے. جو اعداد و شمار آج انہوں نے بتائے کہ مجموعی طور پر جب سے عدالت نے یہ آرڈر پاس کیا کہ ان کا مکمل جو ڈرائیونگ لائسنس ہے ان کو چیک کریں، نہیں ہے تو پکڑیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں 16,000 سے زائد افراد نے لائسنس کے لیے رجوع کیا اور پھر یہ لائسنس بھی ان کو لرنر پرمٹ بھی جاری کیے گئے. تو یہ ریکارڈ تھا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں لائسنس بنوانے کے لیے آئے. اس سے پہلے لوگوں نے اس کو یعنی ہم عام طور پر اس کو جرم سمجھا ہی نہیں گیا کبھی کہ لائسنس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے مرضی چلائیں. پھر اس کے بعد سی ٹی او کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 30 لائسنس کے دفاتر ہیں لاہور میں مختلف مقامات پر، 10 موبائل وینز ہیں، 3 سینٹر ایسے ہیں جو 24/7 یعنی وہ دن رات کھلے ہیں، کوئی بھی جائے وہاں پر اس کو 1 کلک پر ان کا جو لائسنس ہے وہ پروسیس ہوگا اور ان کو تمام جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، اس پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. اپنے بچوں کی بھی گھروں میں بھی تربیت کریں، بچوں سے لاڈ پیار ضرور رکھیں، لیکن ان کو یہ بھی گائیڈ لائن جاری کریں کہ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے گاڑی سڑک پر لے کر جانے کی، موٹر سائیکل سڑک پر لے کر جانے کی، کیونکہ خدا نہ خواستہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور ان کی گاڑی کی سامنے نہیں آتا، تو اگر بچے سے موٹر سائیکل یا کار کسی جگہ پر لگ جائے تو اس بچے کی اپنی زندگی کو بھی اس معاملے پر خطرہ ہے، تو اس لیے ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ انہوں نے یہ پٹیشن صرف اس لیے دیکھی کہ یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ تھا تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں. اور ایک اور بہت بڑی بات وہ یہ تھی کہ 2018 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم دیا تھا کہ جب آپ کسی بھی شخص کی گاڑی کو رجسٹرڈ کرتے ہیں تو اس شخص سے ڈرائیونگ لائسنس بھی مانگیں، اس کی شرط بھی لازمی رکھیں. اس پر تو پہلے آج ایک جونیئر آفیسر پیش ہوئے تو جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا. پھر ڈی جی ایکسائز پیش ہوئے تو انہوں نے ان کو بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے اور اگر کوئی گاڑی رجسٹر کروانے آئے تو ان کو ان کا لائسنس ساتھ لازمی ہونا چاہیے. اس سے متعلق بھی اقدامات کیے جائیں اور 2018 کی اس ججمنٹ پر بھی عمل درآمد کیا جائے. تو ناظرین، جسٹس علی ضیاء باجوہ کے ان احکامات کے باعث لاہور میں نہ صرف 16,000 سے زائد لوگوں نے لرنر بنوائے بلکہ میں خود ان میں شامل ہوں جنہوں نے میرا لائسنس رینیو ہونا تھا، 13 نومبر کو میرا لائسنس ایکسپائر ہو گیا. اس کے بعد جب ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تو میں فوری چلا گیا اور میں نے جا کے اپنا لائسنس رینیو کروایا. تو 16,000 لوگوں نے رجوع کیا اور ٹریفک حادثات میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خود سے کرنی چاہیے، جو ہر پاکستانی کا، ہر شہری کا یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ کام ایٹ لیسٹ خود کرے. لیکن بدقسمتی سے کہ ہم وہ قوم بن چکے ہیں کہ جو 15 سیکنڈ بھی سگنل پر کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے، تو پھر ہمیں کیمروں کے ذریعے چلان گھروں میں بھجوائے جاتے ہیں. ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے، حالانکہ ہیلمٹ پہننے کا نقصان کس کا ہے؟ جو بائک چلا رہا ہے اس کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں استعمال کرتے. اس کے لیے پھر ہائی کورٹ نے ہی حکم دیا، پھر جرمانہ بڑھایا گیا، زبردستی ہیلمٹ ان کو پہنائے گئے، پھر کہیں جا کر انہوں نے ہیلمٹ پہنے. تو یہ بہت پوری دنیا میں ٹریفک رولز پر کسی قسم کی نرمی نہیں ہے، صرف یہ یہاں پر یہ معاملہ تھا. تو اب بہرحال جسٹس علی ضیاء باجوہ نے یہ آرڈر کر دیے ہیں اور ان کی بدولت جو لاہور ہے اور پھر عدالت نے پورے پنجاب کی سطح پہ بھی یہ آرڈر پاس کیا کہ پورے پنجاب میں یہ لائسنس کے بغیر کوئی گاڑی، کوئی کار، موٹر سڑک پر نہیں آنی چاہیے اور یہ بہت بڑا جرم ہوگا. اب عدالت نے آج کے جو آرڈر میں ایک اور ساتھ ذمہ داری لگا دی ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ ایس ایچ او کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر پتنگ بازی اس کے علاقے میں ہوئی تو ایس ایچ او معطل ہوگا. اب عدالت نے یہ کر دیا ہے کہ جہاں پر کم عمر بچہ ڈرائیونگ کرے گا یا اس کی گاڑی یا موٹر سائیکل کو حادثہ ہوگا تو وہاں کا تھانے کا ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا
اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹریفک پولیس کا سیکٹر انچارج ہے وہ بھی رسپانسیبل ہوگا۔ تو اس معاملے پر اب جو ڈولفن والے پولیس اہلکار ہیں وہ اور دوسرے یہ سب اب کڑی نظر رکھیں گے کہ کوئی کم عمر بچہ گاڑی یا موٹر سائیکل کار یہ نہ چلائے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے والد کو بھی جیل میں جانا ہوگا، حوالات میں رہنا پڑے گا، اور اس بچے کے خلاف بھی پرچہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور ان پر من ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے، تبھی ہم سب اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔